السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو آخری لیکچر تھا اس میں ہم نے جو پہلے ٹرم میں جو نظم شامل تھی، پہلی نظم، اس کو ہم نے مکمل کیا، اور آج جو ہے وہ ہم غزل کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پہلے ٹرم کا سلیبس مکمل ہو جائے گا۔ غزل کرنے سے پہلے میں تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو۔ غزل لغوی اعتبار سے غزل کے جو معنی ہیں وہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ عرب کا ایک بڑا خوبصورت ہرن ہے جسے غزال کہا جاتا ہے۔ اس ہرن کو جب شکاری کتے جو ہیں وہ دبوچتے ہیں تو اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ غزل کے اندر درد و غم کا جو ہے وہ عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ شاعر اپنے ذاتی جذبات اور جو حالات ہوتے ہیں اس کے، ان کو شاعری میں بیان کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم شاعر کے تعارف کی طرف۔ پہلی جو غزل ہے آپ کی شامل نصاب، اس کے شاعر کا نام ہے میر تقی میر۔ اردو شعراء میں اگر آپ کسی کو غالب سے بڑا شاعر کہنا چاہیں تو وہ ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر وہ شاعر ہیں جن کو صرف عام شعراء ہی نہیں بلکہ وہ شعراء جو کہ اردو ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں، جیسا کہ مرزا غالب جو ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میر تقی میر سے بہترین شاعر جو ہے وہ اردو نے پیدا نہیں کیا۔ بلکہ غالب کا ایک شعر ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ میر تقی میر کا شاعری میں کیا مقام ہے اور کیا مقام تھا۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ اردو کا پرانا نام ہے، یعنی کہ مرزا غالب اپنی شاعری میں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر غالب تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ تم بہت بڑے شاعر اردو کے، تو اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم سے پہلے بھی ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام میر تقی میر تھا، وہ یقیناً تم سے بڑا شاعر تھا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو جس میر تقی میر کا جو ہے نا وہ شاعری مقام بتانے کے لیے تھوڑا تعارف کروایا۔ اب جو آپ کی نصاب میں جو تعارف دیا گیا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ میر تقی میر جو ہے وہ 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کا وصال ہوا۔ میر تقی میر کا جو اصل نام تھا وہ میر محمد تقی، اور تخلص جو تھا وہ میر تھا۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر غزل کے آخر میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جو ہیں وہ بڑے نیک اور متقی شخص تھے اور عبادت گزار آدمی تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو آپ کی جو پرورش ہے وہ آپ کے منہ بولے چچا امان اللہ انہوں نے کی، جو کہ آپ کے والد کے مرید بھی تھے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن یعنی کہ شاعری کا خدا، یہ میر تقی میر کا لقب ہے، خدائے سخن۔ تو اس لقب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لقب غالب کو نہیں ملا، اقبال کو نہیں ملا، ٹھیک ہے،
میر تقی میر کو ملا۔ تو یہ لقب بھی جو ہے وہ میر تقی میر کا شاعری مقام ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بابائے اردو ہیں، جنہیں اردو کا باب کہا جاتا ہے، ڈاکٹر مولوی عبدالحق، انہوں نے میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو کا لقب دیا۔ سرتاج شعرائے اردو یعنی کہ اردو کے شعراء کے سر کا تاج۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی نصاب کی جو چیزیں تھیں تعارف میں، وہ میں نے آپ کو بتا دی جو آپ نے کرنی ہیں، کہ مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو کا لقب دیا، اور ان کا ایک لقب جو ہے وہ خدائے سخن ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ آگرے میں پیدا ہوئے، آپ کا تخلص میر اور پورا نام میر محمد تقی، 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں وصال ہوا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا آپ کا نصابی تعارف جو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں اور آپ کو ان کے ذاتی حالات بتاتا چلوں کہ میر تقی میر 9 سے 10 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے جو چچا تھے منہ بولے امان اللہ، انہوں نے میر کو جو ہے نا وہ 3-4 سال جو ہے میر کی نگہداشت کی، اور اس کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تقریباً 14 سال کی عمر میں میر تنہا ہو گیا۔ تو میر کے والد صاحب کی جو ہے وہ 2 شادیاں تھیں۔ تو میر تقی میر کے جو ستیلے بھائی تھے، 5 سے 6 بھائی تھے میر تقی میر کے ستیلے، انہوں نے میر تقی میر کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، انہیں گھر سے نکال دیا، اور میر تقی میر کو جو ہے وہ آگرہ چھوڑ کے دلی جانا پڑا۔ وہاں پہ انہوں نے ایک نواب کے گھر میں ملازمت کر لی۔ بھائیوں کا رویہ، باپ کے جانے کا غم، اور پھر باپ جیسے چچا کا غم، اور پھر جو ہے وہ نوکر کی زندگی اور مالک کے تانے، ان سب چیزوں نے جو ہے وہ میر تقی میر کو غم کا شاعر بنا دیا۔ اور آپ کو ان کی شاعری میں جو ہے غم کا عنصر نمایاں دکھائی دے گا۔ تو یہ تھا آج کا جو ہے وہ تعارف شاعر کا، میر تقی میر کا۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم جو غزل ہے میر تقی میر کی پہلی غزل، اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔